دنیا میں جنگوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو جو اس وقت اب جنگیں ہو رہی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ابھی حالیہ جنگ ان کی ہے، اس پہ آپ کا کیا ہے کہ کس کی زیادتی ہے؟ ایک جو مغربی ہے بیانیہ وہ تو یہ ہے کہ جی حماس نے بڑی زیادتی کر دی، انہوں نے پہلے آ کے حملے کیے، یہ ہوا وہ ہوا. اور میں ابھی انہی دنوں میں امریکہ گیا تھا، وہاں پہ بڑی عجیب صورتحال تھی. یعنی وہاں پہ تو آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو پہلی بات ہی آپ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. اور مختلف جگہوں پہ مظاہرے سمجھ نہیں آ رہی، حمایت میں بھی ہو رہے ہیں اور مخالف بھی ہو رہے ہیں. صحیح. یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون غلطی پہ کون کھڑا ہے، فلسطین یا اسرائیل؟ دیکھیں اس پہ تو ایک لمبی تاریخ ہے اس چیز کی، کیونکہ 1920-30 کے درمیان ہی وہاں پر لڑائیاں سول وار شروع ہو چکی تھیں، اور اس سے پہلے وہ برٹش مینڈیٹ کے انڈر تھا، یعنی کہ برطانوی حکومت کے نیچے تھا. تو اس سے پہلے عثمانی خلافت کے نیچے تھا. جی. تو عثمانی خلافت سے نکل کے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برٹش گورنمنٹ کے پاس آیا. برٹش گورنمنٹ کے انڈر ہی ایک پیل کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بنا، جس میں انہوں نے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک معاہدہ ہوا. اچھا، اسی میں آپ کو ڈویژن نظر آنا شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد میں برٹش گورنمنٹ جاتی ہے اور اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ نقشے پہ آ جاتی ہے 48 میں. اور جہاں جہاں سے بھی برطانوی حکومت چھوڑ کے گئی ہے وہاں فساد ہی ہوئے ہیں. پاکستان، ہندوستان میں دیکھ لیں، اس کی بڑی مثال ہے، وہاں دیکھ لیں کیا ہوا. اور بھی بڑی مثالیں ہیں. تو یہ اس کے بعد سے 3-4 جنگیں بھی ہوئیں. 48 میں جو عرب الائنس تھی انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ، کچھ نہیں ہو سکا. یوم کپور وار ہوئی 70s میں، پھر حملہ کیا، پھر اسرائیل نے ہرایا سب کو، جارڈن کو بھی، ایجپٹ کو بھی، اور لوگوں کو بھی. تو یہ دیکھا جائے تو سیٹلرز جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں. اب اگر آپ کو 2 ریاستی سلوشن مل بھی جائے تب بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو سیٹلر ہیں وہ اتنا اندر تک آ چکے ہیں کہ وہ اب 2 ریاستیں بھی اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی ان باؤنڈریز پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قصور اسرائیلی اسٹیٹ کا ہے اور دوسرا حماس کا ہے. حماس کا. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس نے جو جینون اسٹرگل تھی اس کو چینج کرنے کی اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی پہلے حملہ کر کے نہیں، اس بار نہیں، اوور آل 80s میں جب حماس بنتی ہے تو وہ ایک ہوم لینڈ کی اسٹرگل کو صرف یہ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو مارنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے. یہ بیانیہ اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح آ گئے نا. وہ یہ اس کا جواب یہی ہے. دنیا بھر کو یہ دکھاتے ہیں کہ حماس کے جو ہے وہ مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا ہے کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دا اسرائیلی اسٹیٹ. تو جب وہ یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں پھر. تو ان کو ایک جواز ملا وائلنس کرنے کا. ٹھیک ہے. اور یاسر عرفات جن کو پاکستان بلایا گیا، بہت ان کے یہاں پہ بھی مداح تھے اور بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیل نے بنائی ہے حماس، آن ریکارڈ یاسر عرفات. تو وہ PLO سے ان کا تعلق تھا، جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی تحریک ہے، جس کے محمود عباس صدر ہیں بھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک زمین کا جو جھگڑا تھا اس کو انہوں نے بالکل ٹرانسفارم کیا، اور جس طرح طالبان افغانستان میں کسی حد تک کرتے رہے وہاں پر وہ ہو رہا تھا، اس بار بھی حماس نے جواز فراہم کر دیا. وہ اور بات ہے کہ اسرائیل نے آگے سے جو کیا وہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل تو غلط کر ہی رہا تھا، حماس کی اس میں غلطیاں اپنی جگہ پر؟ کیونکہ اسرائیل مطلب وہ تو شروع سے کر رہا ہے، لیکن حماس جو ہے وہ بار بار جواز فراہم کرتا ہے ان کو مزید ہیومینیٹیرین وائلیشنز کرنے کا. تو یہ کیس پیسفلی لڑا جاتا تو شاید اور بہتر ہو جاتا، لیکن نہیں لڑا گیا اور اس سے اب جواز مل گیا ان کو بھی. تو جب یہ ہوا ابھی ریسنٹلی تو میں اس دن سوچ رہا تھا کہ اب یہ اس کا جو رسپانس آئے گا نا وہ بہت برا ہوگا. یہ تو سب کو پتا تھا کہ اب اسرائیل کے آگے کس طرح سے کھڑے ہوں. جو لوگ جشن منا رہے تھے اس دن میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ آپ ابھی ذرا ویٹ کریں، یہ بہت برا ہونے والا ہے. یہ ایسی ہے کہ کوئی ضعیف یا نحیف آدمی کسی طاقتور کا گریبان پکڑے جا کے، تو اب فوری طور پہ تو سب کلیپنگ کریں گے کہ یار اس نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس طرح 9/11 پہ ہوا تھا، جب اس دن بھی جو لوگ خوش تھے تو اس کے بدلے میں انہوں نے 2 ملک تباہ کر دیے. تو اب یہ ہے تو ساری اس کی، میں تو ہم ویسے اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں ان باتوں پہ؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اس پہ دیکھیں نا، اس پہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہمدردیاں ہیں. ظاہری بات ہے فلسطین کاز کے ساتھ پاکستان کی ریاست 30-40 سال سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی شاید جناح صاحب نے بیان دیا تھا. جس طرح امریکہ کا 9/11 ہوتا ہے، ہاں جی، تو اب ان کی بلڈنگ ہٹتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، یہ وہ. ہم یہاں پر ہماری خوشی اس لیے تھی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ افغانستان میں ظلم ہوا ہے. اسی طرح نہیں، اس کے بعد انہوں نے افغانستان شروع کیا، لیکن امریکہ کی مخالفت تو رہی ہے. یعنی یہاں پر چونکہ گو امریکہ گو کے نعرے بھی لگے،
اور ہمیں بڑے اچھے بھی لگتے رہے, جھنڈے چلائے گئے. ہاں, تو یعنی ہم امریکہ سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پوری دنیا پہ کہیں پہ اپنی بنا کے بیٹھا ہوا ہے تسلط. ہماری نفرت کیا ہے, ہماری نفرت کیوں ہے؟ دیکھیں ایسے اب تو عراق وار کے لیے بھی ہے کہ 5-6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا انہوں نے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اگر آ کے بغیر کسی جواز کے پورے ملک پہ حملہ کر دیا. ایک ایسے آدمی کو پکڑنے آیا جو سعودی شہری تھا, جو افغانستان میں مقیم تھا, تو اس کے لیے ایک پورا ملک پہلے یہ برباد کیا. پھر عراق میں کیا کہا کہ وہاں پہ جوہری ہتھیار پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے CIA کی, یہی بتاتے رہے, ہم تو جا رہے ہیں. تو جب مار دی 5-6 لاکھ لوگ, پھر بعد میں کہا کہ وہ رپورٹ غلط تھی, تو معذرت کرتے ہیں ہم ذرا آپ سے. تو یہ ہے کہ میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صحیح غلط کا اور اخلاقی غیر اخلاقی, اسلامی غیر اسلامی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عالمی حکومت کا مسئلہ ہے. جو UNO کا ماڈل ہے نا, اس کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا. اگر UN صرف طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ جتنی بھی حق کی لڑائی لڑ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے, جو کہ وہ ہوتا ہے. کیونکہ پیسے کون دیتا ہے؟ امریکہ دیتا ہے. ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ واشنگٹن میں ہے جی. تو وہیں سے فیصلہ آئے گا, اور کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے, جس نے ویٹو کر دیا ساری دنیا مخالف کھڑی ہو جائے, کچھ نہیں کر سکتی. تو جس طرح سے یہ آپ کہہ رہے ہیں ماڈل ہی ایسا ہے, ماڈل کہ اس میں انصاف ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا. عراق وار میں جب کیا UN نے امریکہ کے خلاف؟ کچھ نہیں. جارج بش آج بھی وہاں پارٹیز پہ جاتا ہے, کھلے عام پھرتا ہے. کوئی جیل میں ڈال سکتا ہے اس کو؟ نہیں ڈال سکتا. لیکن وہاں کی جو عوام ہے اس میں نفرت بھی بہت ہے, احتجاج کرتے ہیں. یہ امریکن ڈیموکریسی کی میں سمجھتا ہوں وکٹری ہے کہ وہاں اپنی ہی حکومت کے جنگوں کے خلاف جلوس نکلے ہوتے ہیں. یعنی آج بھی لوگ بش کو بھولے نہیں اس حرکت, نہیں بھولے. آج بھی ویڈیوز پروگرامز میں اس کو بالکل اس کا کلپ وہ نکالا جاتا ہے. ابھی ہنری کیسنجر کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو 100 سال بعد کی عمر میں مرا ہے. تو نکسن کا وہ فارن سیکرٹری تھا, تو لوگوں نے بہت گالیاں دی ہیں. حالانکہ وہ بڑا لمبا عرصہ امریکن اسٹیٹ کو سرو کیا اس نے, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں وار کرمنل تھا. اچھا ہوا. تو نفرت تو ہے بے شک. اور ویتنام وار سے بھی جب ہوا تھا یہ سارا سلسلہ شروع, تو تب بھی امریکہ کی گورنمنٹ کے خلاف سب سے بڑے مظاہرے امریکہ میں ہی ہوئے تھے, اور آج کل بھی فلسطین کے لیے ہو رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیموکریسیز تب تک زندہ رہتی ہیں جب تک اپنی حکومتوں کا احتساب وہاں کے عوام کر سکتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ حساب لگائیے 65 وار میں ہمارے یہاں جلوس نکلتے ہیں ایوب کے خلاف, پاسبل نہیں تھا. 71 میں نکلتے نہیں تھا, کارگل میں نکلتے نہیں تھا, مشرف کبھی بھی نہیں نکلے. تو یہ اسی لیے نا کہ ہمارے پاس وہ اوپننیس نہیں ہے. ہم اپنے رائٹس کو سمجھتے نہیں ہیں ایک تو, اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ اس نے کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی بہت چھوٹی موٹی تعداد میں, ان کو کرش کر دیا گیا. کرش کر دیا بالکل. ایسے ایوب کے دور میں پھانسیاں دیں, شاہی قلعے کی جیل میں ڈال کے, وہ حسن ناصر کی ہم مثال. چلیں آپ کے ساتھ تو بڑی لمبی گفتگو ہوتی رہے گی, کیونکہ وہ تو پھر ٹاپکس ہی بہت ہیں. جی.